بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے پارٹ 1 میں یعنی حصہ اول میں ہم نے 12ویں کلاس کے سبق نمبر 2 کا ہم نے جو مضمون تھا وہ پڑھ کے آپ کو سنایا تھا، تشکیل پاکستان۔ اب ہم اس کی مشق کی جانب جاتے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر الف، اسے پوچھا گیا ہے سید احمد بریلوی کے مقاصد کیا تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سید احمد بریلوی کے مقاصد مسلمانوں کے لیے مذہبی آزادی کا حصول تھا۔ سوال نمبر الف کا جزء ب، سید احمد بریلوی شہید نے کن حالات میں جام شہادت نوش کیا؟ جواب ہے اس کا کہ سید احمد بریلوی نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم شروع کی، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور انہوں نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے، لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور سید احمد 6 مئی سن 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہو گئے۔ اس سوال نمبر 1 کا جزء جیم ہے کہ سر سید احمد خان نے اپنی قوم کی کیا خدمات سر انجام دی؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ سر سید احمد خان نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور بڑی مشکلوں سے انہیں نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ انہوں نے اپنی مذہبی تصانیف رسالہ تہذیب الاخلاق کے ذریعے مسلمانوں کو قائل کیا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر قائم ہے۔ ان کی جدوجہد کی وجہ سے 1877 میں علی گڑھ کالج قائم ہوا، جو آئندہ 30 سال تک ہندوستان کے مسلمانوں کا واحد قومی مرکز رہا۔ سر سید نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا اور 1886 میں آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاسوں نے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونک دی۔ سن 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے جب اردو کی بجائے بھاشا زبان رائج کرنے کا مطالبہ کیا تو سر سید کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا اب ہندو اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم ساتھ چلنا محال ہے، اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ اب اسی سوال نمبر 1 کا جزء دال ہے، اس سبق میں سر سید احمد خان کے جن رفقا کا ذکر آیا ہے ان کی کیا کیا خدمات ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی، وقار الملک نے ایک سیاسی جماعت بنانے میں مدد فراہم کی، الطاف حسین حالی کی مسدس نے مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی، شبلی نعمانی نے اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے عظیم الشان کارنامے دکھا کر مسلمانوں کے دلوں کو گرمایا، امیر علی نے اپنی انگریزی تحریروں سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ اب اس کا جزء نمبر ہے کہ علامہ اقبال کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ اقبال نے اسلامی اور مغربی علوم کے مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا۔
اقبال کا کہنا تھا کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور اللہ کا نائب ہونے کی 3 منزلیں طے کر کے خودی کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اور پھر مذہب کی رہنمائی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی کامل تقلید، صوم، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی، چہاروں مایوسی اور غمزدگی سے باہر آ کر امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کر کے کسی بھی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ اب اس کا جز واو ہے، اسے پوچھا گیا ہے کہ قائد اعظم نے کن حالات میں قوم کی ڈاواڈول کشتی کا پتوار اپنے ہاتھ میں لیا؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی ہستی کو ختم کرنا چاہا تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ میں تھی اور انہوں نے کانگریس کا چیلنج دلیری سے قبول کیا۔ وہ ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے تو دوسری جانب اپنی لاجواب شخصیت کی بدولت ایک منتشر اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ اب اس کا جز ذ ہے کہ پاکستان کے قیام کے مقاصد کیا تھے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جز ذ ہے، پاکستان کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان کے قیام کے مقاصد یہ تھے کہ مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار اور آزاد مملکت قائم کی جائے جہاں وہ اپنی تہذیب اور اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ اب اس کے بعد جز ہے، اس کا سوال نمبر 1 کا ہی جز ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جو مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمرا نے بتایا، بلکہ وہ اسلام جس کا نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، جو خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں سچائی، دلیری، خود اعتمادی، انکسار و امن پسندی، محنت و مساوات، صبر و تقوی، مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت کا چلن، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ اب آئیے سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ الف جو ہے اس کا سوال نمبر 2 کا جز الف، اسے پوچھا ہے مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ مسائی کہتے ہیں محنت کو، مسلمانوں کی محنت، مسلمانوں کی مسائی یا محنت خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب سید احمد شہید نے 7000 مجاہدین کے ساتھ پشاور کے قریب میدان جنگ میں کامیاب ہو کر حکومت قائم کی اور قبائل کی معاشرتی اصلاح کے قوانین نافذ کیے تو بعض سرداروں نے غداری کی اور سکھوں کے ساتھ مل گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 6 مئی سن 1831 کو سید احمد بالاکوٹ میں شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور یوں مسلمانوں کی مسائی یعنی ان کی محنت، یوں مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ اب اس کا جز بے ہے
کہ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں؟ اس کا جواب ہم نے لکھنا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سن 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر نہ صرف انگریز غاصبوں کا اتاو اور دباؤ بڑھتا گیا، بلکہ ہندوؤں کی بے رخی کے باعث ان کی حالت اور بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان حالات میں سر سید جیسے مرد خدا اور دور اندیش اور ہمدرد ملت نے اس مایوس اور پسماندہ قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور انہی کی محنت کا نتیجہ تھا کہ مسلمان پھر سے متحد ہونے لگے، یعنی کہ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسی سوال کا جز جیم ہے کہ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ہم نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب نے ان کی بہت پذیرائی کی۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے، یعنی کہ جوق در جوق ان کی تحریک میں شامل ہونے لگے۔ اب اگلا جز ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کہ 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ اب ہم نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ اس کا جواب یوں ہے کہ سر سید وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ جب 1878 میں وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر تقریریں کی۔ 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ اگلا جز ہے جس میں پوچھا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب خود مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے، اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ اس کا جواب ہے کہ 1867 میں 1867 اس کو کہتے ہیں اردو میں 1867۔ 1867 میں جب بنارس کے ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو ختم کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے، تو سر سید کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے، اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ اگلا جز ہے، امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ اس کا جواب وقت کہتے ہیں اس کی اہمیت، وقت پیدا کی، اہمیت پیدا کی۔ جواب اس کا ہے کہ انگریزوں نے چونکہ مسلمان حکمرانوں سے حکومت چھینی تھی، اس لیے وہ نفساتی طور پر مسلمانوں ہوئی کو حریف سمجھتے تھے، اس لیے ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ امیر علی نے سر سید کی ہدایت کی روشنی میں انگریزی زبان میں جو تصانیف لکھی، ان کی وجہ سے انگریز حاکموں کا رویہ بہتر ہونا شروع ہوا اور مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت میں اضافہ ہوا۔ اگلا جز ہے کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی، اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی۔ اکارت کہتے ہیں بیکار کو، اکارت جائیں گی۔ جواب ہے اس کا کہ سر سید اور دیگر مسلمان رہنماؤں کی کوششوں اور جا بجا علمی و ادبی انجمنوں کے قائم ہونے
اور علی گڑھ کالج کا یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ جانے اور حیدرآباد دکن میں جامعہ عثمانیہ جیسا شاندار ادارہ قائم ہونے سے مسلمان بھی آگے بڑھنے لگے، اور یہ بات ان کو سمجھ آ گئی کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط نہ ہوگی، اس کی ساری روایت